22، 23 اور 24 رمضان کریم کی عبادات کے ساتھ حاضر ہیں۔ مسلمانوں کو 22واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کریم کے آخری عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ اس دعا کو لازمی روزانہ پڑھیں۔ جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، کثرت سے آپ جتنا پڑھنا چاہیں۔ اب چلتے ہیں ہم 22ویں روزے کی عبادات کی طرف۔ بعد از نماز فجر سوئم کلمہ تمجید 70 مرتبہ، بعد از نماز ظہر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 40 مرتبہ، بعد از نماز عصر پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ، بعد از نماز مغرب سورہ بقرہ کا اول رکوع 11 مرتبہ، بعد از نماز عشاء سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ۔ ناظرین، آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کمی بیشی یا کوئی مقررہ دن میں بیان کردہ کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے تو کسی دوسرے دن یا پھر کسی دوسرے وقت بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ وظائف الحمدللہ سارے کے سارے عمدہ ہیں اور ہمت کر کے ان کو پڑھنے کی بہت برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جو برکات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اور یہ اجر و ثواب میں سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہیں۔ اور جو چیزیں رمضان المبارک میں شریعت اور مطہرہ نے فرض کر دی ہیں، واجب یا سنت بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تراویح کرنا، تلاوت کلام پاک کی کثرت کرنا، یہ سب چیزیں بہت ہی مقدم ہیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد باقی نفلی وظائف بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مصروفیت کی وجہ سے مقرر کردہ یا جو کہ بتائی گئی تعداد ہے اتنا نہیں پڑھ سکتے تو وہ اس کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ناغہ نہ کریں، کیونکہ اس بہانے ہم لوگ جو ہے وہ عبادات کر لیتے ہیں۔ اور وہ بہنیں جو سحری اور افطاری میں بہت مصروف ہوتی ہیں وہ زبان پر درود پاک، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں۔ افطاری پر کہیں جانا ہو یا بعد از نماز عشاء بھی آپ ساری تسبیحات اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، بس صرف ادائیگی اور ہمیشگی جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں 23ویں روزے کی عبادات۔ کچھ اس طرح ہیں: بعد از نماز فجر 7 سلام 11 مرتبہ، بعد از نماز ظہر سورہ والتین 21 مرتبہ، بعد از نماز عصر پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ، بعد از نماز مغرب دعائے مغفرت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین 100 مرتبہ۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی اور ان کی معافی ہو گئی تھی۔ یہ انسان کی اولین دعائے مغفرت ہونی چاہیے۔ ہم سب مسلمانوں کو یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے اور رمضان کریم میں اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ لازمی ادا کریں۔ بعد از نماز عشاء دعائے نصرت 40 مرتبہ۔ دعائے نصرت کچھ اس طرح ہے: ربی انی مغلوب فانتصر 11 مرتبہ۔ لاسٹ بقرہ کا رکوع پڑھنے کے بعد از نماز عشاء صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز 1 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف 40 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف جو ہے وہ یہ ہے درود امی: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اب چلتے ہیں 24ویں روزے کی ہر نماز کے بعد کے اذکار اور وظائف کی طرف۔ بعد از نماز فجر یا حی یا قیوم 100 مرتبہ، بعد از نماز ظہر سورہ فاتحہ یعنی قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ 40 مرتبہ، بعد از نماز عصر دعائے نجات 25 مرتبہ۔ دعائے نجات کچھ اس طرح ہے: حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم الولا و نعم النصیر۔ بعد از نماز مغرب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ۔ یہ آیات ہیں لقد جاءکم رسول سے لے کر وَهُوَ رب العرش العظیم تک، یہ آیات آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ بعد از نماز عشاء
استغفار کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک مبارک مہینے کی ہر رات میں عبادت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس مبارک مہینے کو پانے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔